فیاض الحسن چوہان صاحب انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. غیر ملکی خفیہ ایجنٹ اور خفیہ جاسوس ہیں. پاکستان کی سینسیٹیو انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں اس کا بھی پتہ چوہان صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا. ہم نے اس کے والد صاحب کا پتہ کروانے کی کوشش کی تھی, ہمیں آج تک ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ملا. ایک بڑی قیمتی سوئس گھڑی جو ہے برآمد ہوئی. یہ بھی ایک سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں اور میرا کپتان بھی جو ہے وہ سپورٹس مین رہا ہے تے کڑی پیچھے رول گئے. ایسی دال میں کچھ کالا ہے یا نواز شریف صاحب کو علم ہے کہ الیکشن اب 8 فروری کو نہیں ہونے والے. چودھری سرور صاحب نے جو ہے کافی طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے. اور آج دو اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ایک تو مسلم لیگ نون کا ایک اور جلسہ بھی آج منعقد ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دوسری خبر کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. اور 1 ملین سبسکرائبر سے اب ہم صرف تقریباً 21,000 سبسکرائبرز اپروکسیمیٹلی, بلکہ 21,000 سے بھی کم ہے جو ہم دور ہیں. انشاءاللہ بڑی جلد اس کو بھی ہم اچیو کریں گے اور کوشش ہوگی اگلے 18 دن کے اندر یہ ٹارگٹ جو ہے 18-19 دن کے اندر اس کو ضرور اچیو کیا جائے. اور آپ کی مدد درکار ہے, اور آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کر لیا گیا ہے. اب یہ سب سے ہائی پروفائل اجلاس ہے جو اس سلسلے میں بلایا جاتا ہے. ملک کو درپیش اگر کوئی چیلنج ہو, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو تو تب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے. تو آج یہ اجلاس منعقد کیا جائے گا. اب دیکھیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہالی ووڈ کے معروف اداکار اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شوارزنیگر انہیں گرفتار کر لیا گیا, حراست میں لے لیا گیا جرمنی کے اندر. اور آرنلڈ شوارزنیگر کو جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ پر مبینہ ٹیکس چوری کا الزام ان کے اوپر تھا جس کی وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا. بیسکلی آرنلڈ شوارزنیگر کے بیگ سے ایک بڑی قیمتی سوئس گھڑی جو ہے برآمد ہوئی جس کی قیمت تقریباً 26,000 یورو بتائی جاتی ہے. ایک گھڑیاں جڑیاں نے نا وہ سارے لے بیٹھیاں نے. ساڈا کپتان بھی گھڑی دے پیچھے رول گیا, یہاں پہ آرنلڈ شوارزنیگر بھی جو ہے وہ گھڑی دے پیچھے رول گیا. اب یہ گھڑی ہی خراب ہے جسے کہتے ہیں نا, وہ بری گھڑی چل رہی ہے. تو میڈیا رپورٹس کے مطابق اس گھڑی کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ پر چند گھنٹوں کے لیے حراست میں رکھا گیا, کیونکہ آرنلڈ نے جرمنی پہنچنے سے قبل اپنے اثاثوں میں یہ قیمتی گھڑی جو ہے وہ ظاہر نہیں کی تھی. کیا آرنلڈ شوارزنیگر اور عمران خان ایک جیسی باتیں لگتی ہیں. خیر, ان کے مطابق انہوں نے آسٹریا میں بیسکلی ماحولیات سے متعلق جو ایک تقریب تھی اس میں یہ گھڑی عطیہ کرنی تھی, ڈونیٹ کرنی تھی, لیکن انہوں نے چونکہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی اس لیے ان کو حراست میں لیا گیا. ایئرپورٹ حکام نے ان پر 4,000 یورو ٹیکس اور اس سمیت 35,000 یورو کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا, اور انہیں جرمانے کی رقم کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی. بعد میں جرمانہ جب ادا کر دیا گیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا. تقریباً یہ 3 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں آرنلڈ شوارزنیگر جو ہے وہ حراست میں رہے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ آرنلڈ شوارزنیگر جو ہیں اداکار اور سابق گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ ماضی کے خود بھی ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کا بھی نام ہے. تو اصل ان کی جو شہرت تھی وہ تو باڈی بلڈنگ تھی. تو یہ بھی ایک سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں, اور میرا کپتان بھی جو ہے وہ سپورٹس مین رہا ہے تے کڑی پیچھے رول گئے. ایسی تو ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. لیکن ان کی جان خلاصی جو ہے وہ جلدی ہو گئی, کیونکہ شاید آرنلڈ جو ہے اب پالیٹکس میں نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو ہونا تھا لگ پتہ جانا ہے. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ اب وہی ملکو جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے گانا گایا تھا, قیدی نمبر 804 وہ نقدہ کوکا, وہ جو گانا گایا تھا, اب انہوں نے ایک اور گانا ریلیز کیا ہے. یہ بھی عمران خان صاحب کی فیور میں ہے. تو اس میں اس کے جو بول ہیں وہ ہیں جی, انہوں نے سارا الطاف کے ساتھ مل کے یہ گانا گایا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کوئی کرکٹ میچ ہوئے جیڑا چھکا خان مارے شالا کدی بھی نہ کیچ ہوئے, کوئی گوشت سڑ گیا ہے خان دا نام لے کے وہ نہ ملکودہ چڑھ گیا ہے. تو وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کے لیے جو گانے گائے ہیں اس کے بعد میری بھی پروموشن ہو گئی ہے, تو یہ ایک اور گانا جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس کے علاوہ راحت فتح علی خان صاحب, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیپ ریکارڈر ہیں اور ہر سیاسی پارٹی کے لیے گیت گا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ثقافتی تعلقات جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے. تو آج کل سیزن الیکشنز کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ یہ جو سنگرز ہوتے ہیں, جہاں پہ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں, بینرز بنانے والے, پوسٹرز بنانے والے, ہورڈنگز بنانے والے, فلیکسز بنانے والے,
گاڑیوں والے, کھانوں والے, دیگوں والے, جہاں پہ یہ لوگ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں الیکشن سیزنز کے اندر, وہیں پہ گلوکار بھی جو ہے وہ نئے نئے گانے گا کے جو ہے پیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کا رائٹ ہے, روزی روٹی جو کما سکے ضرور کمائے. کامران خان صاحب جو ہے جی وہ خوش نہیں ہیں, اور ان کا ایک نیا ٹویٹ جو ہے وہ میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. میں ایکچولی کامران خان صاحب کو خود پروموٹ کرتا ہوں, میں آپ کو بالکل کھول کے بتاؤں کہ میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں, مجھے بہت پسند ہیں وہ, اور میں بڑا ہو کے جو ہے وہ کامران خان بننا چاہوں گا. ہاں جی بالکل. تو میں اسی لیے ان کی باتوں کو, ان کی کہے ہوئے جو بول ہوتے ہیں, میں اکثر اوقات کوشش کرتا ہوں ان کو شیئر کروں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ میرا خیال میں شاید کامران خان صاحب سے شاید زندگی میں ملا بھی نہیں ہوں, شاید اگر شاید ملا ہوں شاید ایک آدھی دفعہ ملا, ہاں شاید ایک آدھی دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی, بس میں ملا نہیں ہوں آج تک, لیکن ملنے کا بڑا چاہ ہے میرا. خیر, تو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے, یا نواز شریف صاحب کو علم ہے کہ الیکشن اب 8 فروری کو نہیں ہونے والے, نہ جانے کب ہوں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف کی الیکشن میدان میں عجیب و غریب انٹری ہوئی. الیکشن کیمپین کا پہلا جلسہ, ہفتوں طویل انتظامات, مگر نواز شریف کی تقریر صرف 10 منٹ مختصر رہی, اچانک ختم ہو گئی. نہ مستقبل کا ذکر, نہ منشور کا, نہ کمال ہو گیا. پاکستان پر ایرانی حملہ اور افواج پاکستان کا زبردست جوابی ایکشن پر مکمل خاموشی. ایران مزے کی بات, الیکشن کا بھی باقاعدہ کوئی ذکر نہیں. اہم بات یہ بھی ہے حافظ آباد جلسے میں عوام کی شرکت متاثر کن تھی, نہ جوش و جذبہ. نون لیگی منشور بھی نہ جانے کہاں کھو گیا. اس جلسے میں 10 منٹ کی تقریر میں منشور کا کوئی ذکر نہ تھا. تو اتنا کچھ جو ہے وہ کامران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی تقریر سے نکال لیا, کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی تقریر جو ہے وہ الیکشن موڈ کی تقریر نہیں تھی. تو اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے ان کا رائٹ ہے, وہ جس طرح مرضی ایویلویٹ کریں سچویشن کو, لیکن ان کو لگتا ہے کہ جس طرح ان کو نہیں لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, یا ان کو نہیں لگتا کہ الیکشن ہونے چاہیے, ان کو لگ رہا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہو گئی, اور نواز شریف صاحب کو بھی لگتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. تو جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے. تو یہ جب آپ کے دل میں اس قسم کے خیالات ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے باقی بھی اس طرح سوچتے پہ ہیں, آپ کو بیسکلی یہی ہوتا ہے. اچھا جی, فیاض الحسن چوہان صاحب, بڑی دیر کے بعد ان کا ذکر آیا ہے ہمارے کسی ویلاگ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے, اور یہ ویلاگ کیا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. اب دس از جوڑی میڈ ان ہیون, کہ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں شہباز گل کے اوپر. مطلب آپ اندازہ کریں کہ میں تو ویسے تو پہلے دونوں ایک ہی سیاسی جماعت میں اکٹھے ہی تھے, لیکن ظاہری بات ہے پھر چوہان صاحب جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, تو ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملا زندگی میں کبھی دیکھنے کا کہ کسی ایک پروگرام میں یہ دونوں صاحب جو ہیں, دونوں افراد اکٹھے ہوں ایک ہی پروگرام میں. تو لیکن اب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ 36 کا آنکڑا جو ہے آپس میں شروع ہو گیا ہے. تو چوہان صاحب نے ایک پورا ویلاگ کیا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے, اور اب جو یہ فرما رہے ہیں وہ بڑی ہی شاکنگ ہے. اور میں ویسے تو کبھی شاید ڈسکس نہ کرتا, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ چوہان صاحب اور یہ ایک ہی جماعت میں تھے, اور دونوں کے جو نظریات تھے وہ ایک جیسے ہی ہیں, زبان بھی ایک جیسی ہی ہے, تقریباً ایک جیسی ہے. ایک کا فرق یہ ہے کہ وہ امریکہ بیٹھا ہے, ایک کا فرق یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے. اور چوہان صاحب جو ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ اس مرتبہ الیکشن نہیں لڑ رہے. تو اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے تھوڑی سی لب کشائی کی تھی چوہان صاحب سے متعلق, تو چوہان صاحب نے یہ جوابی ویلاگ کیا. اب یہ جو جوابی ویلاگ ہے اس میں الزامات بہت زبردست ہیں, زبردست تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بڑے سنگین الزامات ہیں جو شہباز گل صاحب کے اوپر لگائے گئے ہیں. تو چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے الیکشن نہ لڑنے پر شہباز گل نے انتہائی گھٹیا قسم کا تبصرہ اور ویلاگ کیا, میں اس کا سارا کچا چٹھا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں. اب آگے یہ ان کی ہسٹری بتانا شروع کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کی. کہتے ہیں شہباز گل کو انل مسرت نے, یہ جو عمران خان صاحب کے فائنینسر بھی رہے ہیں, دوست بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بھی ڈچ کوڈ سے ہیں انل مسرت, تو شہباز گل بھی ڈچ کوڈ سے ہے. اس کے انڈیا کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اس کے بڑے کنیکشن ہیں. یہ انل مسرت صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, ٹھیک ہے, کہ جی ان کے انڈیا کی ایجنسی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. انہوں نے کہا شہباز گل بنیادی طور پر انل مسرت کی سفارش تھی. بنیادی طور پر اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجا گیا تھا وزیر اعظم کے ساتھ ریکی کرنے اور وزیر اعظم کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھ کر اس کے جو ماسٹرز تھے ان تک ساری انفارمیشن دینے کے لیے. یہ باہر کی خفیہ ایجنسی کا جاسوس تھا. یہ جیسے ہی آیا میں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کہا اور پاکستان کے جتنے سیکیورٹی ادارے تھے ان کو انٹیمیٹ کیا کہ یہ صاحب بہادر غیر ملکی خفیہ ایجنٹ اور خفیہ جاسوس ہیں, ٹھیک ہے. اب ذرا ان سے ذرا بچ کے, اب آپ ذرا اندازہ کریں
کہ ایک منٹ کے لیے میں نہیں جانتا، ظاہری بات ہے یہ ایک شخص کا الزام دوسرے کے اوپر ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ادھر ہی مجھے شک ہوا اور میں نے کہہ دیا سیکورٹی ایجنسیز کو کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے. شہباز گل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ باہر کی کسی ایجنسی کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے. لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور ہیں ابھی بھی، تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا. مطلب آپ کو ایک بندے کے اوپر یہ شک تھا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ اب الیجڈلی وہ غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آپریٹ کر رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی آپریٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے کہا چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ساڑھی پارٹی کا بندہ ہے تو چلو ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. کتنی سیریس ایلیگیشن ہے یہ، ایکچولی اپنے آپ کو سیلف انکریمنیٹ بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پھنسوا رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ بھائی آپ کو اگر اتنی بڑی انفارمیشن تھی آپ اس وقت کیوں نہیں بولے. آپ کو تو اسی وقت پریس کانفرنس کر کے کہنا چاہیے تھا جی میری پارٹی نے فلاں بندہ جو رکھا ہوا ہے یہ ایک فورن ایجنٹ ہے، اگر آپ کے الزامات درست ہیں تو. جبکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ اتنا بڑا الزام جو ہے شہباز گل پہ کس طرح لگا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ جاسوسی کرنا. جاسوسی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ لاہور کے کور کمانڈر کی وزیر اعلیٰ سے آفیشیل میٹنگ تھی، تو ایک نان سینس بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر 2 آفیشلز کی میٹنگ ہو تو اس میں تیسرا بندہ نہیں بیٹھتا. تو اب جناب کور کمانڈر صاحب آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وہاں پر میٹنگ شروع ہونے لگی اور دروازہ کھلا اور شہباز گل ہاتھ میں ڈائری لے کے اندر آ کر بیٹھ گئے. اب عثمان بزدار صاحب بھی پریشان، کور کمانڈر صاحب بھی پریشان. اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، لیکن شہباز گل نے وہاں سے اٹھنا گوارا نہیں کیا. جب کچھ منٹ گزر گئے تو پھر اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے زبردستی شہباز گل کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے وہاں سے اٹھایا کہ آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا. اس کا بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ اس نے جاسوسی کر کے ایک ایک چیز پیچھے اپنے ماسٹرز کو پہنچانی ہے جن کا یہ ایجنٹ تھا. اب یہ دوبارہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی سویر قسم کے ایلیگیشن ہے جو چوہان صاحب شہباز گل صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہیں جاسوس ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور کہ الیجڈلی کہ جی وہ کور کمانڈر اور وزیر اعلیٰ کی گفتگو بھی سننا چاہتے تھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور مثال یہ ہے کہ بزدار صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے. ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر ان کا گاؤں تھا وہاں پاس ہی پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان میں سے ایک ان کے گاؤں کے پاس بھی ہے. اچھا، ایک تھے ماشاءاللہ چوہان صاحب تو بھی 36 روٹ کہ پاکستان کی سینسٹیو انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں اس کا بھی پتہ جو ہے نا وہ جناب نے چوہان صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا کہ جناب فلاں جگہ پہ جو ہے نا، اور یہ ماشاءاللہ ویلاگ یوٹیوب کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو جا رہا ہے. تو آپ نے پاکستان کی سیکورٹی کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہے وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے عثمان بزدار صاحب کے گھر کے پاس ہے، ان کے گاؤں کے پاس ہے. خیر، انہوں نے کہا کہ اب یہ صاحب بہادر نے وہاں پہ جا کر ڈیرے ڈال دیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کے گھر چلے گئے. بزدار صاحب کے گھر میں سارے پریشان تھے کہ یہ واپس کیوں نہیں جا رہا. اب یہ 1 دن 2 دن وہیں رہے، نہ تو یہ ان کی پھوپھی کے پتر تھے، نہ ان کا کوئی خون کا رشتہ تھا کہ جی فوتگی کا بڑا دکھ ہوا تھا کہ یہ وہاں بیٹھ کر دکھ سانجھا کرنے آیا تھا. یہ جناب وہاں پر اپنی ایک مخصوص ڈیوٹی پر تھا. شہباز گل صاحب، میں نے ابھی 1-2 چیزیں آپ کی عوام کے سامنے رکھی ہیں. ابھی جو آپ کی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز تھی نا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، میرے پاس اس کی بڑی بڑی انفارمیشن ہے اور آئی وٹنس ہیں. کسی طریقے سے آپ وزیر اعظم سے ملوانے کے لیے، زمان پاک میں آنے کے لیے، بنی گالہ میں آنے کے لیے آپ خواتین جرنلسٹ میڈیا کی خواتین اور پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا کیا بیہیو کیا کرتے تھے. اب یہ بڑا ہی سویر الزام ہے جو چوہان صاحب شہباز گل صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں. میں نہیں جانتا، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ سارے الزامات چوہان صاحب کی جانب سے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی میں یہ باتیں سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن اگر آپ تھوڑا کہے کو زیادہ سمجھ گئے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ نے اپنی بد زبانی اسی طرح جاری رکھی تو پھر ڈچگوڈ میرا داد کا گاؤں ہے. میں نے پوری انویسٹیگیشن کروائی ہے آپ کی. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے والد صاحب کا پتہ کروانے کی کوشش کی تھی، ہمیں آج تک ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ملا. میں نے بھی پہلے اس کو از راہ مذاق لیا، پھر میں نے وہاں پر کئی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کا حسب نسل پتہ کر کے بتاؤ، تو سچی بات یہ ہے کہ نہیں پتہ چلا. اس نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان کو عزت صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی ملی ہے. تو جناب شہباز گل صاحب، جب آپ اسلامک یونیورسٹی میں خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیس میں ٹرمنیٹ ہو رہے تھے، اس وقت 2002-2003 میں میں ایک پاپولر لیڈر کی حیثیت سے ممبر صوبائی اسمبلی تھا. جس وقت آپ کے سابق چیئرمین تحریک انصاف جب ایک سنگل ایم این اے کی پارٹی لے کے 7-8 لوگوں کو لے کر پھر رہے تھے، میں ایک پاپولر لیڈر تھا. اب دوبارہ میں یہی بات کہوں گا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہی شہباز گل آپ کے ساتھ تھے
پاکستان تحریک انصاف میں آپ دونوں ایک ہی جماعت کے اندر تھے تو یہ ساری ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز، خواتین کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے تھے، جاسوسی کا بھی الزام، ساری چیزیں سائڈ پہ ہوئی ہوئی تھیں. مطلب تب تک ان کو چوہان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی شہباز گل صاحب سے، لیکن آج چونکہ راہیں جدا ہو چکی ہیں اور شہباز گل نے غالباً اپنے کسی ویلاگ میں ان کو کچھ کہہ دیا ہے تو سب کچھ جو ہے، اب میں نہیں جانتا اس میں سچائی کتنی ہے، یہ تو چوہان صاحب کو چاہیے کہ اس کے ثبوت بھی لے کر آئیں، صرف مطلب ویلاگس کے اندر جو ہے وہ الزامات نہ لگائیں، لیکن بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں جو چوہان صاحب کی جانب سے شہباز گل کے اوپر لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب وہ آئے ہوئے تھے کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں. انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہا ہے کہ رؤوف حسن کیوں تنازع پیدا کر رہے ہیں، رؤوف حسن کیوں ایسے بیانات دے رہے ہیں. چیئرمین نے پیغام دیا کہ آئندہ ایسے معاملات میں ٹانگ اڑائے گا تو اچھا نہیں کرے گا، ایسا کرنے سے وہ پارٹی کو نقصان پہنچائے گا. حامد خان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پرانا ہے، میری بھی بات نہیں مانتا، جس پر میں نے کہا کہ وہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا. تو کچھ افراد عمران خان کے جیل میں ہونے سے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے اپنا منہ بند کر رکھا ہے. سندھ سے متعلق بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے ہدایت دی ہیں. فردوس شمیم نقوی اور خرم شیر زمان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ٹکٹوں کے معاملات دیکھیں گے، یہ انہوں نے فرمایا. اس کے علاوہ تحریک انصاف جناب کل یعنی بروز ہفتہ شام 7 بجے ایک اور ورچوئل جلسہ جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہی ہے. یہ دوسرا جلسہ ہوگا جو ورچولی پاکستان تحریک انصاف منعقد کرے گی. اب لاسٹ ٹائم تو انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرپٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور خاص طور پہ یوٹیوب، فیس بک اور یہ جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ ان کا ایکسیس کافی مشکل ہو گیا تھا. اب دیکھتے ہیں اس مرتبہ کیا ہوتا ہے. اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ گوہر خان، عمر ایوب، رؤوف حسن یہ سارے عہدیدار جو ہیں اس جلسے سے خطاب کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید صاحب، انہوں نے انتخابات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران مراد سعید نے عدالت کو کہا کہ ان کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار نے ٹکٹ واپس کر دیا ہے، وہ انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہے، تو اس بنیاد کے اوپر ان کی درخواست بھی جو ہے نپٹا دی گئی ہے. علی امین گنڈا پور نے جناب خفیہ مقدمات میں گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اس میں علی امین گنڈا پور کی جانب سے پنجاب بھر میں اپنے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز انویسٹیگیشن کی تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں. علی امین گنڈا پور نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ عدالت خفیہ مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے اور ان مقدمات میں گرفتاری روکنے کا حکم دے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے مسلم لیگ نون کے دفتر کے جلاؤ گراؤ مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز شیما کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ نے ذوالفقار مرزا اور ان کی اہلیہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 223 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. ذوالفقار مرزا نے PS 70 71 اور 72 یہاں سے اپنے کاغذات جو ہے جمع کرائے تھے. پہلے ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن اب ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، نون لیگ اور JUIF میں جو آپس میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں کسی الائنس کے لیے، خیبر پختونخوا کی حد تک وہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان اختیار ولی نے کہا ہے کہ JUI سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں پنجاب میں زیادہ سیٹیں مانگ رہی تھی اور کسی حلقے میں ANP امیدوار دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. ANP کا کہنا ہے کہ دیگر پارٹیوں کے امیدوار ہمارے مضبوط حلقوں سے انتخابات لڑنا چاہتے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ دیگر پارٹیوں کا ہر امیدوار سمجھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی. جبکہ JUIFA کے ترجمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، صرف ضلع دیر میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. چودھری سرور صاحب نے جو ہے کافی طوفان کھڑا کیا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کی پہلے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد خبر یہ آئی کہ NA 127 لاہور میں بلاول بھٹو جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کی الیکشن کیمپین یہاں پہ چودھری سرور صاحب جو ہیں اس کو لک آفٹر کریں گے. تو انہوں نے بلکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بھی کہ لاہور کے حلقے سے بلاول بھٹو کی بھرپور مہم چلا رہا ہوں اور بلاول کا لاہور سے الیکشن لڑنا فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. بھٹو فیملی سے میرا 40 سال پرانا تعلق ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی اور سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ PTI کے لوگ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 سے بلاول بھٹو کو کامیاب کروائیں اور اپنے بڑے سیاسی مخالف مسلم لیگ نون کو شکست دیں. تو خیالات اور حرکات دونوں پیپلز پارٹی کی جانب لگ رہی ہیں، ایون دو رات کو کل جو ہے ان کے ترجمان کی جانب سے
ایک یہ پیغام چلا ٹکرز کی صورت میں مختلف چینلز پہ کہ جی وہ پیپلز پارٹی جوائن نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف ویسے بلاول بھٹو کی کیمپین رن کریں. لیکن میتھس سمجھ نہیں آتی نا, مطلب آپ ایک مسلم لیگ کاف کا حصہ ہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی الیکشن کیمپین کیوں رن کر رہے ہیں, مطلب یہ بات سمجھ نہیں آتی. دوسرا, چودھری سرور صاحب کل پھر اس کے بعد علیم خان صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے ایک تقریب کے اندر, اور وہاں پہ حلقہ NA 117 ہے جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں علیم خان صاحب, تو وہاں پہ جو کاف لیگ کا امیدوار ہے وہ دستبردار ہو گیا ہے علیم خان صاحب کے لیے, اور اس تقریب میں چودھری سرور صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ علیم خان صاحب کے بڑا قریب ہیں, اب سے نہیں بڑی دیر سے ہیں, تو یہ بات سمجھ آتی ہے. اے والا میتھس جڑا نا وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پاسبل ہے, وہ والا میتھس نہیں سمجھ آ رہا. میں کبوتر بھیجے ہیں میں نے, وہ کوئی ڈیٹیل لے کر آئیں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں جو ہے کبوتر کی خبر آپ تک پہنچا سکوں کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملا. او بائی دا وے, آج خانیوال کی ریلوے گراؤنڈ میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ایک اور جلسہ ہونے جا رہا ہے. حلقہ NA 145 اور PP 211, یہاں پہ مریم نواز جو ہے 2 بجے خانیوال میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی, اور اس بارے میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی. اللہ حافظ.